دوستو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ بڑی خبر یہ ہے کہ طالبان نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ جی ہاں، طالبان نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے، امریکی حملہ ہوتا ہے، تو وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے، وہ ایران کا ساتھ دے گا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ بڑی خبر اس طرح سے بھی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور طالبان یعنی ایک طرح سے شیعہ اور سنی، تو پوری دنیا میں جہاں اس کو لے کر کے لگاتار کئی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس پر یہ بڑی خبر آ رہی ہے۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران پر فوجی حملہ کرے تو وہ ایران کی مدد کے لیے تیار ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں اس پر طالبان کا شاسن ہے اور طالبان یہ کھل کر اعلان کر رہا ہے۔ طالبان کی جو سرکاری ترجمان ہے، سرکاری اسپوکس پرسن ہے، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور امریکہ کے خلاف ایران کی مدد کریں گے، اور اگر ایران مدد مانگے تو وہ تعاون بھی کریں گے۔ طالبان کا جو سٹینڈ ہے، جو موقف ہے، وہ بالکل صاف طور سے یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے۔ طالبان کے سرکاری ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ریڈیو ایران کو یہ انٹرویو دیا ہے۔ یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ جو سرکاری سطح پر اس بات کو کہا گیا ہے، اور اس پہ باضابطہ ریڈیو میں انٹرویو دیتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد جو اسپوکس پرسن ہے طالبان سرکار کے، انہوں نے اسے انٹرویو میں کہا ہے، جو پشتو زبان میں یہ انٹرویو تھا، انہوں نے بتایا اس انٹرویو میں کہ اگر امریکہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی شروع کرتا ہے تو افغانستان کی حکومت ایران کے ساتھ تعاون اور مدد کرے گی، شرط یہ ہے کہ ایران مدد طلب کرے۔ یعنی کہ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس خبر کی ہی شاید کہیں نہ کہیں پوری جو کہہ سکتے ہیں آپ کی جو مسلم دنیا ہے اسے انتظار تھا، اور اسی خبر کو بنیاد بنا کر اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پورے مڈل ایسٹ میں ایک الگ طرح کا جو ہے ایک اتحاد آپ کو ابھرتا نظر آ رہا ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ انہیں جنگ نہیں چاہیے بلکہ امن اور سفارتکاری ترجیح ہے، لیکن اگر ایران کو ضرورت پڑی تو وہ تعاون کریں گے، مدد کریں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد جو طالبان حکومت کے پروقتہ ہیں، ترجمان ہیں، انہوں نے ایران کی حالیہ تنازع میں طاقتور رد عمل کی تعریف کی اور کہا کہ ایران نے جون میں اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ لڑائی میں کامیابی پائی اور امریکہ کے خلاف حملے کی صورت میں پھر بھی فتح حاصل کرے گا۔ آپ کو یاد ہے نا، جون 2025 میں جنگ ہوئی تھی 12-13 دنوں کی، تو اس بات کو بھی یہ کہنا کہ ایران نے اس جنگ میں فتح پائی تھی، یہ بھی طالبان سرکار کے جو سرکاری ترجمان ہیں، پروقتہ، وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس وقت حالات کیا ہیں؟ دنیا بھر میں تناؤ ہے، شدید تناؤ ہے، خاص طور پر امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف ممکنہ فوجی عمل کے خطرے کے پیش نظر۔ تو ایران کے اعلیٰ عہدیداروں نے بھی کہا ہے کہ کسی بھی حملے کو علاقائی جنگ سمجھا جائے گا، یعنی کہ ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی طرح کا حملہ اگر امریکہ کی جانب سے ہوتا ہے، چاہے وہ شارٹ ٹرم ہو، ہفتے بھر کا ہو، یا جس طرح کا بھی ہو، وہ پوسٹ جنگ کو وہ ایک فل فلیج جنگ کے طور پر لے گا، اور اس سے پورے علاقے کی جنگ بھڑک اٹھے گی۔ یہ ایران بار بار کہتا رہا ہے، اور طالبان نے اب یہ جو اعلان کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کے جو ہے اس صورتحال میں کہ جب امریکہ اگر حملہ کرتا ہے تو ایران کا ساتھ دے گا۔ طالبان کی یہ پوزیشن اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ سیاسی طور پر امریکی اثرات کے خلاف کھڑے ہیں اور ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت پر مزاحمت یا تعاون کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا، طالبان کس طرح سے طالبان نے امریکہ کو بھگایا تھا افغانستان سے، اور طالبان کے ہاتھوں حالات یہ ہو گئے تھے کہ امریکہ کو طالبان سے جو ہے معاہدہ کرنا پڑا تھا۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ سن 2003 سے 2014 کے دوران کس طرح طالبان نے امریکی فوجیوں اور امریکی حمایت یافتہ اس وقت کے افغانی فوجیوں کی ناک میں دم کر کے امریکہ کو افغانستان سے نکل بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ طالبانیوں کی جنگی حکمت عملی میں خاص طور سے گوریلا جنگ شامل تھی اور طویل مزاحمت شامل تھا۔ یعنی طالبان اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کا ساتھ دیں گے امریکہ اگر جنگ کرتا ہے، تو یہ سیدھی چیتاونی کہہ رہے کہ امریکہ کی طرف کو بھی ہے، اور امریکہ بھول ہی نہیں سکتا کس طرح سے امریکہ نے کو طالبان نے افغانستان سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ دنیا کے سپر پاور آپ سوچیں، اور وہ امریکہ فیز بائی فیز مرحلے وار تمام افغانستان کو اس سے چھوڑنا پڑا، اور اس میں پھر طالبان جو حکومت میں آ گئی۔ تو طالبان نے روایتی جنگ کے بجائے گوریلا حکمت عملی اپنائی تھی۔ یہ تمام وہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ طالبان کی طاقت کیا ہے، تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ طالبان کی طاقت یہ ہے، طالبان کی حکمت عملی یہ رہی ہے، اور وہی طالبان اب یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ صرف ایک کسی ملک کا دوسرے ملک کے لیے حمایت کا اعلان نہیں ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں، جو دشمن اسلام آپ کہہ سکتے ہیں، یا دشمن ہیں ان لوگوں ایسے ممالک کے جنہیں دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ مسلم ممالک ہے، اسلامی ممالک ہے، وہ اسی بنیاد پر اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں یا تخریبی کارروائیاں انجام دیتے ہیں کہ شیعہ اور سنی کو بٹوارہ کرتے ہوئے۔ تو یہاں پر یہ اعلان جو ہے یہ دنیا کو چیخ کر یہ بتا رہا ہے کہ شیعہ سنی اتحاد
وہ وقت کی ضرورت ہے، اور افغانستان جہاں پر جو سنی ہے وہ اکثریت میں ہے، وہی ایران جہاں پر اہل تشیع جو ہے یا شیعہ جو ہے وہ اکثریت میں ہے، تو ان دونوں کا ایک ساتھ آنا یہ بہت بڑی خبر ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جو کمزور کڑی تھی امریکہ کی افغانستان کے ساتھ جنگ میں، اور جو طالبان کی جو مضبوط کڑی تھی جس کی وجہ کر طالبان نے امریکہ کو بھاگنے پر مجبور کیا افغانستان سے، ان میں یہ تھا ان کی حکمت عملی تھی جس میں سڑک کنارے بم نصب کر دینا اور افغان سیکورٹی فورسز پر حملے، دیہی علاقوں میں اثر رسوخ بڑھانا۔ اس دوران امریکہ نے افغانستان میں ایک نئی حکومت قائم کی تھی جس کے حامد کرزئی پہلے صدر بنے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور بعد میں پھر اشرف غنی بنے تھے، لیکن طالبان نے دیہات اور سرحدی علاقوں میں مضبوط نیٹ ورک قائم رکھا، خاص طور پر پاکستان سے ملحقہ علاقوں میں، اور اس دوران امریکی فوجیوں اور جو امریکی فوجیوں کی حمایت میں جو اس وقت جو امریکہ کی حمایت سے جو افغان کی سرکار بنی گئی تھی، اس افغانی حکومت کو یا اس افغانی حکومت کی فوجیوں کو نشانہ بنایا تھا طالبان نے، اور اس طرح سے دھیرے دھیرے تقریباً 20 سالہ جنگ کے بعد طالبان کے ساتھ فروری 2020 میں امریکہ کو اس حالت میں پہنچنا پڑا کہ اسے طالبان کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا تھا، اگریمنٹ کرنا پڑی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ مرحلہ وار کس طرح سے افغانستان سے امریکہ پوری طرح سے نکل گیا، اس نے انخلا کر دیا۔ پہلے جب جو بائیڈن صدر تھے اس نے اپریل 2021 میں مکمل انخلا کا اعلان کر دیا تھا، جیسے جیسے امریکہ فوج نکلی طالبان نے تیزی سے علاقوں پر قبضہ کیا اور اگست 2021 میں کابل پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ افغان صدر ملک چھوڑ کر چلے گئے اشرف غنی، اور حکومت جو ہے گر گئی۔ تو اس طرح سے طالبان کا وجود اب ایگزسٹنس جو ہے وہ آپ دنیا دیکھ رہی ہے، اور کئی ایسے ممالک ہیں جنہوں نے طالبان کی حکومت کو ایکسیپٹنس بھی دیا ہے۔ تو اب طالبان کا یہ اعلان کرنا اس امریکہ کے خلاف، جس امریکہ کو طالبان نے افغانستان کے سرزمین سے بے دخل کیا تھا، اس امریکہ کے خلاف کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو طالبان امریکہ کا نہیں بلکہ ایران کا نہ صرف کے ساتھ دے گا بلکہ ایران کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا۔ تو یہ تمام بہت بڑی اس خبر کا اثر آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح سے الگ الگ ملکوں نے جو اپنا سٹینڈ لیا تھا، اس سے پہلے بھی جب سعودی عرب نے ایک موقف اختیار کیا تھا، یا اردن نے اختیار کیا تھا، یو اے ای نے اختیار کیا تھا، یہاں تک کہ پاکستان نے بھی اختیار کیا تھا اپنا موقف، اور ہر وہ ممالک یا ترکی کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ ایران کا ساتھ دینے والی بات کرتے نظر آئے تھے، اور اب طالبان کا یہ اعلان اپنے آپ میں بہت بڑی خبر ہے، اور ظاہر ہے امریکہ کے لیے یہ خبر بالکل اچھی نہیں ہے۔